سورہ انعام آیت نمبر 39 ترجمہ: اور وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں تاریکیوں میں بہرے اور گونگے قرار پاتے ہیں، جسے خدا چاہتا ہے اور وہ اسی کا مستحق ہوتا ہے اسے وہ گمراہ کرتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اور اس کو اس بات کے لائق پاتا ہے اسے سیدھے راستے پر قرار دیتا ہے۔ تفسیر: بہرے اور گونگے۔ قرآن ہٹ دھرم منکرین کی بحث کو دوبارہ شروع کر رہا ہے اور کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا بہرے اور گونگے ہیں، ظلمت و تاریکی میں قرار پائے ہیں۔ نہ تو وہ ایسے سننے والے کان رکھتے ہیں کہ جو حقائق کو سنیں، اور نہ ہی ایسے حق گو زبان رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی حقیقت کو سمجھ لیا ہو تو دوسروں سے بیان کر دیں۔ اور چونکہ خود خواہی، خود پرستی، ہٹ دھرمی اور جہالت کی تاریکی نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، لہٰذا وہ حقائق کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، تو اس طرح سے وہ ان 3 عظیم نعمتوں یعنی سننا، دیکھنا اور بولنا سے جو انہیں خارجی دنیا سے مربوط کرتی ہیں محروم ہے۔ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ بہروں سے مراد وہ مقلد ہیں جو بغیر چوں چرا کے اپنے گمراہ رہبروں کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں اور خدائی رہبروں کی بات نہیں سنتے، اور گونگے افراد سے مراد وہی گمراہ رہبر ہیں جو حقائق کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں لیکن اپنی حیثیت اور اپنی مادی منافع کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے بسوں پر مہر سکوت لگا لیے ہے، اور دونوں گروہ جہالت اور خود پرستی کی تاریکیوں میں گرفتار ہیں، اور اپنے مادی منافع کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے لبوں پر مہر سکوت لگائی ہوئی ہے، اور دونوں گروہ جہالت اور خود پرستی کی تاریکی میں گرفتار ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے جادہ مستقیم پر برقرار رکھتا ہے۔ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مشیت اور ارادہ خدا کی طرف ہدایت اور ضلالت کی نسبت دینا ایک ایسی بات ہے کہ جس کی قرآن کی دوسری آیات سے اچھی طرح تفسیر ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں خدا ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، دوسری جگہ ہے صرف فاسقین کو گمراہ کرتا ہے، اور ایک اور جگہ ہے جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں سیدھی راہوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ ان آیات اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ہدایتیں اور وہ ضلالتیں کہ جن کی ان مواقع پر خدا کے ارادے کی طرف نسبت دی جاتی ہے، حقیقت میں وہ جزائیں اور وہ سزائیں ہیں جو اپنے بندوں کو اچھے یا برے اعمال کے بدلے دیتا ہے۔ اور زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان سے ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں کہ جن کے زیر اثر ایسی وحشتناک تاریکی اس کی روح کو گھیر لیتی ہے کہ جس سے حقیقت بین آنکھیں چھین لی جاتی ہیں، اور اس کے کان حق کی آواز کو نہیں سنتے، اور اس کی زبان حق بات کہنے سے رک جاتی ہے۔ اس کے برعکس کبھی انسان سے ایسے بہت سے نیک کام صادر ہوتے ہیں کہ ایک عالم نور و روشنی اس کی روح پر نچھاور ہوتا ہے، اور اس کی نظر و ادراک زیادہ وسیع اور اس کی فکر فضا تر اور اس کی زبان حق بات کہنے میں گویا تر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے معنی ہدایت و ضلالت کا جس کی خدا کے ارادے کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔